الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کا ایک بہت ہی خاص عمل۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 20واں روزہ شروع ہو چکا ہے اور ماہ رمضان المبارک کی طاق راتیں بھی شروع ہونے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی طاق راتوں میں بہت زیادہ اپنے بندے کو عزت و احترام سے نوازتا ہے اور اسے بے شمار اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں جہاں پر معتکفین حضرات اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہیں پر تمام روزہ داروں کے لیے جو کہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، ان کے لیے ماہ رمضان المبارک میں طاق راتیں ہیں اور طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان طاق راتوں کے بدلے میں ہر بندے پر بہت زیادہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ اور اب ان طاق راتوں کو کن راتوں میں تلاش کرنا چاہیے؟ تو ان طاق راتوں کو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں تلاش کرنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر 27ویں شب میں ہے اور 27ویں شب میں ہی شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ شب جمعہ کو دیگر راتوں میں شب بیداری کے لیے خاص نہ کرنا اور نہ ہی یوم جمعہ کو دیگر دنوں میں روزے کے ساتھ خاص کرنا مگر یہ کہ تم ایسے روزوں میں ہو جو تمہیں رکھنا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ کو دیگر راتوں میں شب بیداری کے لیے خاص فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کہ جمعہ کا دن بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اس دن ہر دعا قبول کی جاتی ہے، لہٰذا ماہ رمضان المبارک میں جمعہ کے دن کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہوئی، لہٰذا جمعہ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ عبادت کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، مرنے والوں کے لیے دعائیں کریں۔ اور اس کے علاوہ جو کوئی ماہ رمضان المبارک میں جمعہ کے دن یا عام جمعہ کا دن ہو، کوئی بھی جمعہ المبارک کا دن ہو، اس میں سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں اور سورہ دخان کی تلاوت کیا کریں۔ اس کے علاوہ سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے اور ساتھ میں سورۃ الجمعہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ ساری سورتیں بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہیں اور جو کوئی ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے علاوہ 27ویں شب یا طاق راتوں میں عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 27ویں شب یا طاق راتوں میں کوئی بھی شب ہو، اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سی ایک سورت اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیر دے۔ اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے بعد وہ جس چیز کی بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ان طاق راتوں کو بالکل غفلت میں نہ گزاریں بلکہ ساری رات عبادت کریں۔ جب آپ نماز عشاء پڑھ لیں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سحری تک بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تو ان طاق راتوں میں کیونکہ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، صرف آخری 10 روزے ہیں، تو ان طاق راتوں میں بس عبادت کر لیجئے، کثرت کے ساتھ عبادت کر لیجئے، کیونکہ جو ان طاق راتوں میں عبادت کا ثواب ہے وہ پوری زندگی، اگر پورا سال بھی آپ عبادت کریں تو آپ کو اتنا اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کی بہت بڑی کوئی خواہشات ہیں جن کی تکمیل نہیں ہو رہی،
تو آپ لوگ ان ماہ رمضان المبارک میں ان راتوں میں بہت زیادہ عبادت و ریاضت میں یہ وقت گزاریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے، جس چیز کی آپ کو خواہش ہے، ان تاک راتوں میں جاگ کر مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تاک راتوں میں ہر مانگنے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے 3 دعاؤں کا عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ جو یہ 3 دعائیں مانگ لیتا ہے، جو 3 دعائیں پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حاجت، ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور خاص کر کے جمعۃ المبارک کا دن ہو اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج کے دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے یہ 3 دعائیں پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے استغفر اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر اس وظیفے کے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ کرنا ہے، اور پھر 100 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ یا مقلب القلوب۔ آپ نے یہ تینوں دعائیں آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے دن کے کسی بھی حصے میں۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو 1 مرتبہ آپ نے کوشش کرنی ہے سورہ یاسین شریف کو مکمل ادا کر لیں۔ جب آپ سورہ یاسین شریف کی ادائیگی کر لیں گے تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نصیب بدل دے گا، آپ کی تقدیر میں آپ کی خوشیاں لکھ دے گا۔ آپ جس چیز کی حاجت مانگیں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے ہی عطا فرما دے گا، بن مانگے ہی آپ کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا۔ تو تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں، اس وقت کو، اس پل کو ضائع نہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ پل آپ کے لیے بہت خوش قسمتی کا باعث ہو سکتے ہیں، آپ کی ہر دعا اور حاجت کو پورا کر سکتے ہیں۔ بہت آسان سا چھوٹا سا عمل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے، فوری طور پر کمنٹ سیکشن میں میسج کیجیے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے مزید اپنا نام دعا میں شامل کروانا ہے، اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں نے اگر ابھی تک فطرانہ وغیرہ نہیں دیا تو فوری طور پر رمضان کا فطرانہ دے دیجئے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اگر آپ لوگ اپنا نام دعا میں شامل بھی کروانا چاہتے ہیں، ساتھ میں کوئی مسائل رمضان سے متعلق ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں آ جائیے اور وہاں پر اپنے سارے میسیجز چھوڑ دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ جس چیز کا حل چاہیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا حل بتایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔